ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ گرامی قدر معزز سامعین اور حاضرین حضرات، یہ ماہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ پہلا عشرہ برکتوں والا تھا، اب دوسرا عشرہ یہ بخشش والا ہے۔ اس میں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے۔ تو آج کے اس پروگرام میں جو میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا، اخلاقیات کے حوالے سے آج کا مضمون آخری ہوگا۔ کل سے انشاءاللہ عقائد شروع کریں گے، انشاءاللہ کل سے عقائد شروع کریں گے۔ لیکن مزہ تب ہے کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ آئیں۔ جب آپ تھوڑے سے لوگ آئیں گے تو میں نے تو جو بیان کرنا ہے وہ کرنا ہی ہے، لیکن اگر زیادہ آئیں گے تو زیادہ فائدہ ہو جائے گا۔ تو گزارش یہ ہے، دنیا میں جو بھی آدمی آیا اس کی اپنی اپنی طبیعت ہے، اس کا اپنا اپنا مزاج ہے۔ کسی کو کوئی چیز پسند ہے کھانے کے حوالے سے، کسی کو کچھ پسند ہے، کسی کو کچھ پسند ہے۔ اسی طرح پینے کے حوالے سے کسی کو کچھ پسند ہے، کسی کو کچھ پسند ہے۔ پہننے کے حوالے سے کسی کو کون سا لباس پسند ہے، کسی کو اور لباس پسند ہے۔ اس طرح مختلف ماحول میں رہتے ہوئے ہر آدمی کی اپنی اپنی چوائس ہوتی ہے۔ تو آج میں نے جو مضمون عرض کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ میرے نبی کو کون کون سی چیزیں پسند تھیں۔ ایک ہے صرف پسند، ایک ہے زیادہ پسند۔ بعض دفعہ ایک آدمی اس کو وہ چیز وہ اس کو جائز سمجھتا ہے لیکن اتنا پسند نہیں کرتا۔ آپ جب ہمارے کوئی مہمان آتا ہے تو ہم پوچھتے ہیں نا، جی کیا پسند کرو گے؟ تو اس میں پوچھ لینے میں کوئی حرج بھی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں یہ اس لیے پوچھ رہا ہے کہ وہ کہہ دے کہ نہیں مہربانی میں نے کچھ نہیں کھانا پینا۔ یہ تو اپنی اپنی سوچ ہے، ورنہ جب آپ کسی کے پاس مہمان جاتے ہیں تو آپ کا کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ تعلق تو ہوتا ہی ہے، ویسے تو نہیں چلے جاتا آدمی۔ تو اگر وہ پوچھ لے کہ جی کیا پسند کرو گے تو بتا دینا چاہیے کہ میں فلاں چیز پسند کروں گا، میں چائے پیتا ہوں، میں بوتل پی لوں گا، میں کھانا کھانا ہے، میں نے جو ہے وہ بتا دو۔ یہ ہے بے تکلفی۔ تکلف سے بچنا چاہیے، خام خواہ تکلف کرنا یہ کوئی مناسب نہیں ہے، اور پھر اس کا فائدہ بھی ہے۔ اور ایک طریقے سے جب نہ پوچھا جائے تو نقصان ہے۔ ایک آدمی چائے پسند کرتا ہے، آپ اس کے سامنے لا کے بوتل رکھ دیں، اب اس نے پی نہیں
تو فائدہ نہ ہوا۔ ایک آدمی کو بھوک لگی ہوئی ہے، آپ اس کو بغیر اس کے پوچھے پانی پلا دیں، یا ایک کو پیاس لگی ہوئی ہے، آپ بغیر اس سے پوچھے کوئی کھانے کی چیز آگے رکھ دیں، تو پھر اس کے مطلب کی بات تو نہ ہوئی۔ تو اس لیے ہم پوچھ لیتے ہیں کہ بھئی کیا پسند ہے، کیا پسند کریں گے آپ، یہ ایک عام جملہ چلتا ہے۔ تو اس کے جواب میں اسے کہنا چاہیے کہ میں فلاں چیز پسند کرتا ہوں، فلاں چیز لے آؤ۔ لیکن ہمارے یہ ہوتا ہے بھوک بھی لگی ہوتی ہے، جب کہتے ہیں جی کیا کھائیں گے کیا پئیں گے، نہیں نہیں میں رج کے آیا ہوں۔ ایک تو بھوکا ہے اور دوسرا جھوٹ بول رہا ہے، دو نقصان ہوئے۔ ایک تو بھوکا رہ گیا، دوسرا وہ جھوٹ بول رہا ہے، نہیں نہیں میں تو کھا کے آیا ہوں، حالانکہ اس نے کھائی نہیں ہوتی کوئی چیز۔ تو یہ جھوٹ ہے، اور جھوٹ پر اللہ فرماتا ہے فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ جھوٹ ایسا گناہ ہے جس پر اللہ نے لعنت ڈالی ہے۔ تو جھوٹ جو ہے یہ ہر برائی کی جڑ جھوٹ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حُبِّبَ إِلَيَّ مِن دُنْيَاكُمْ ثَلَاث، مجھے اس دنیا میں 3 چیزیں محبوب کی گئی ہیں میرے لیے، مجھے پسند ہیں۔ آقا وہ کون کون سی ہیں؟ فرمایا النساء، عورتیں یعنی اپنی بیویاں، والطیب یعنی خوشبو، اور فرمایا وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، اور نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دی گئی ہے۔ گویا کہ بتا دیا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، اپنی بیویاں، اس کے بعد خوشبو، اس کے بعد فرمایا نماز۔ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ گویا کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں نماز پڑھتا ہوں نا تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے نماز میرے مصطفیٰ کو بڑی پسند ہے۔ ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، ابھی پہلی وحی نہیں آئی تھی، اس وقت بھی نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن فرض نماز نہیں تھی، وہ نفلی تھی، کیونکہ نماز فرض ہوئی ہے معراج والی رات۔ اس سے پہلے میرے آقا نماز پڑھتے تھے، اعلان نبوت سے پہلے بھی اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی بیویاں پسند ہیں۔ بیویاں پسند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، تم بھی کیا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ مجھے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وَأَنَا خیرکم لأہلی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جامع ترمذی کی صحیح حدیث ہے، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی گھر والی سے بہتر ہے، اور میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والی سے بہتر ہوں۔ آج ہمارے ہاں اگر کوئی آدمی اپنی گھر والی سے کوئی کام کروا دے، گھر کا کام، سبزی بنوا دی یا گھر کی صفائی کرنے میں مدد کر دی، کپڑے دھلانے میں مدد کر دی، ہم لوگ اس کو عیب سمجھتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ تو رن مرید ہے، یہ تو بیوی کے نیچے لگ گیا۔ ارے اللہ کے بندو، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ سوال ہوا، اور یہ مسند امام احمد اور صحیح ابن حبان کی صحیح حدیث ہے، پوچھا گیا کہ امی جی جب نبی پاک علیہ السلام گھر میں ہوتے ہیں تو آپ کی اس وقت مصروفیت کیا ہوتی ہے؟ تو سیدہ نے فرمایا آپ گھر کا کام اپنی بیویوں کے ساتھ گھر کا کام کروا دیتے تھے۔ فرمایا گھر کا کام کرنے میں بیویوں کی مدد کرتے، اور اپنے گھر میں
اپنے ہاتھ سے مختلف کام کرتے تھے۔ آقا کا اماں جی کون کون سے؟ فرمایا بکری کا دودھ خود دو لیتے تھے، جوتا اپنا خود سی لیتے تھے، پانی کا مشکیزہ اٹھا لیتے تھے، اپنے کپڑوں کو خود پیوند لگا لیتے تھے اور اپنے کپڑے خود صاف کر لیتے تھے۔ یہ کام میرے آقا خود کرتے تھے، اور یہی کام اپنے گھر میں کوئی مرد کرے تو ہم اس کو بیٹھنے نہیں دیتے۔ چھوڑو جی، یہ تو بیوی کے پیچھے لگ گیا، یہ تو بیوی کے نیچے لگ گیا۔ ارے سوچا کرو یہ بات کہاں تک جاتی ہے۔ اب مجھے بتاؤ پھر میرے نبی کے بارے میں تم کیا کہتے؟ میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو میرے نبی کو پسند تھیں۔ یہ پسندیدہ کاموں میں سے ایک کام ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو خوشبو پسند تھی، حالانکہ نبی پاک علیہ السلام کے پورے جسم انور سے ہر جگہ سے خوشبو آتی تھی۔ حدیث میں آتا ہے، سنن دارمی شریف کی حدیث ہے، صحابہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر تلاش کرنے کے لیے کوئی نکلتا تو اس کو پوچھنا نہیں پڑتا تھا کہ اللہ کے نبی کدھر کو گئے ہیں، وہ چوک میں جا کر سونگھنا شروع کر دیتا، جہاں سے اس کو نبی پاک کی خوشبو آتی وہ ادھر کو چل پڑتا۔ اتنی خوشبو آتی تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے، اس کے باوجود آقا علیہ السلام خوشبو استعمال کرتے تھے۔ صحابہ نے ایک مرتبہ پوچھا، یا رسول اللہ آپ بھی خوشبو استعمال کرتے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا اربع من سنن المرسلین، 4 چیزیں وہ ہے جو نبیوں کی سنت ہے، رسولوں کی سنت ہے۔ آقا کون کون سی؟ فرمایا الحیاء، انبیاء کے اندر بہت زیادہ حیا ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، میرے آقا علیہ السلام کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے اندر ایک کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا تھا۔ اور فرمایا والتعطر، خوشبو، والنکاح، اور شادی، والسواک، اور مسواک، یہ 4 چیزیں رسولوں کی سنت ہے۔ نکاح، خوشبو لگانا، حیا اور مسواک، یہ رسولوں کی سنت ہے۔ میرے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود فرماتے تھے النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ اور مسواک آپ کو اتنی پسند تھی، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لولا ان اشک علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ، اگر میرے لیے میری امت کے لیے یہ مشکل نہ پڑتا، مشقت میں پڑنے کا خطرہ نہ ہوتا امت کا، تو میں ان کو ہر نماز کے ساتھ مسواک کا حکم دے دیتا۔ یعنی جب بھی نماز کے لیے وضو کرو ساتھ مسواک کرو۔ لیکن میرے نبی کو پتہ تھا میرے امتیوں کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوتا۔ آپ دیکھتے نہیں جمعے کے دن حافظ صاحب عربی خطبہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور آپ دوڑے آتے ہیں، اتنا تو وقت ہوتا ہے۔ اب عربی خطبہ ہو رہا ہے اور آپ جمعہ پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، بتاؤ اس وقت مسواک کہاں کرے گا؟ اور اسی طرح ہم نماز پڑھنے کے لیے اس وقت آتے ہیں جب جماعت کھڑی ہو جائے۔ ادھر جماعت کھڑی ہو گئی، وہ فرض ہے، اب فرض کو چھوڑ کر آپ آدمی مسواک کرتا رہے تو فرض تو ضروری تھا۔ تو اس لیے میرے آقا علیہ السلام نے پابندی لگائی نہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اگر ہم مسواک کر لیں اب بھی تو وہ نماز دوسری نمازوں سے زیادہ ثواب ہوگا اس میں۔ نبی پاک علیہ السلام کا یہ پسندیدہ عمل ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو دعا پسند تھی نا، اچھا اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نفلی نماز پسند تھی۔ نفلی نماز گھر میں پڑھنا پسند تھی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں کہ مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ مجھے اپنے گھر میں نماز پڑھنا زیادہ پسند ہے، بشرطے کہ وہ فرض نہ ہو۔ یعنی جو فرض نماز ہے نا وہ مسجد میں پڑھنا ضروری ہے۔ فرض نماز مسجد میں، اور نوافل اور سنتیں بہتر ہے کہ آدمی اپنے گھر میں پڑھے۔ مثال کے طور پہ ہم نے ظہر کی نماز پڑھی، بعد والی جو رکعتیں ہیں وہ گھر جا کے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ
جاعل فی بیتہ من صلاتہ خیر، جس گھر میں نماز پڑھی جائے اللہ اس گھر میں برکتیں ڈال دیتا ہے۔ تو بہتر یہ تھا کہ ہم گھر جا کے نماز پڑھتے، لیکن اگر مجھے خطرہ یہ ہو کہ گھر جا کے سستی ہو جائے گی، نہیں پڑھی جائے گی، تو پھر یہاں سے پڑھ کے جاؤ۔ پھر اس کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ وہ یہیں سے پڑھ کے جائے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، جب تم اپنا مکان نیا بناتے ہو نا، جب نقشہ بناتے ہو، اس میں آپ نقشہ بناتے ہیں جی یہ باتھ روم ہوگا، یہ کچن ہوگا، اس جگہ پر ڈرائنگ روم ہوگا، اس جگہ پر لان ہوگا، اس جگہ پر بیڈ روم ہوگا، اس جگہ پر گراج ہوگا، سبھی گن لیں گے۔ کبھی نقشے میں یہ نہیں نظر آیا کہ اس جگہ پہ نماز پڑھا کریں گے۔ یہ نقشے کے اندر ہونا چاہیے کہ یہ جگہ نماز کے لیے خاص ہے۔ صحابہ ایسے کرتے تھے، انہوں نے اپنے گھر میں ایک جگہ خاص کی ہوئی تھی، وہاں نفلی نماز پڑھتے تھے اور عورتیں نماز وہاں پڑھتی تھی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عتبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میرے گھر میں تشریف لاؤ۔ عتبان کیوں؟ آقا میرے گھر میں آ کر ایک نماز پڑھ دو تاکہ وہ جگہ میں نماز پڑھنے کے لیے خاص کر لوں۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے گئے، نفلی نماز پڑھی وہاں جہاں میرے نبی نے نماز پڑھی تھی، اس جگہ کو انہوں نے گھریلو مسجد بنا لیا۔ یہ جو گھر میں نماز پڑھنے کے لیے جگہ ہم رکھتے ہیں نا، اس کو گھریلو مسجد کہتے ہیں۔ اور آپ نے سوچنا ہے کہ ہمارے کتنے گھروں میں گھریلو مسجد ہے۔ اگر نہیں ہے تو کوشش کریں، تھوڑی جگہ ہے، کم از کم تھوڑی سی جگہ ایسی رکھیں جہاں جوتی وغیرہ نہ لے جائیں، تو اس جگہ کو پاک رکھیں تاکہ اگر عورتیں اعتکاف بیٹھنا چاہیں تو اسی گھریلو مسجد میں بیٹھیں گی۔ تو اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فجر کی سنتیں بڑی پسند تھیں۔ فجر کی سنتیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فرمایا یہ جو فجر کی سنتیں ہیں نا، یہ دنیا میں جو کچھ ہے اور پوری دنیا سے زیادہ یہ بہتر ہیں۔ اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بارے فرمایا یہ جو فجر کی سنتیں ہیں نا، مسلم شریف کی حدیث ہے، فرمایا مجھے خیرم، فرمایا الیہ من الدنیا جمیعہ، مجھے ساری دنیا سے زیادہ اگر پسند ہے تو وہ فجر کی سنتیں ہیں۔ فجر کی سنتیں اگر جماعت کھڑی ہو گئی اور آپ سوچتے ہیں کہ اگر میں سنتیں پڑھوں تو میری رکعت جاتی رہے گی یا جماعت جاتی رہے گی، تو طریقہ کیا ہے؟ آپ فرضوں میں شامل ہو جائیں، لیکن فرضوں کے بعد انتظار کریں، جب سورج طلوع ہو جائے اس کے بعد آپ نے وہ 2 سنتیں پڑھنی ہیں۔ یہ نہیں کہ فرض پڑھنے کے بعد ہی، دوسری نمازوں میں آپ فرضوں کے بعد ہی پڑھ سکتے ہیں سنتیں، لیکن جو فجر کی نماز ہے نا، اس کے بعد آپ سنتیں نہیں پڑھ سکتے سورج چڑھنے تک، کیونکہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ لا صلاۃ، کوئی نماز نہیں جب فجر کے فرض پڑھ لیے جائیں اس وقت سے لے کر سورج طلوع ہونے تک کوئی نماز نہیں ہے۔ تو یہ سنت ہے، یہ پڑھیں گے جب ہم اشراق پڑھتے ہیں، اس وقت یہ سنتیں بھی پڑھ سکتے، اس سے پہلے نہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عشاء کی نماز دیر سے پڑھنا زیادہ پسند تھی، لیکن اس میں ہمیں پابند نہیں کیا، بلکہ فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتہم، اگر میری امت پر مجھے اس بات کا خطرہ نہ ہوتا کہ یہ مشقت میں پڑ جائیں گے تو میں عشاء کا وقت اخیر وقت میں رکھ دیتا۔ ایک دن نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے، پوری حدیث ایسے ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ عشاء کی اذان حضرت بلال نے پڑھ دی، بیٹھے رہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ لگ گئی گھر میں۔ اب صحابہ انتظار کرتے تھے، اس وقت یہ ٹائم ٹیبل تو تھے نہیں، کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہوتا تھا،
حضرت بلال نے اذان پڑھ دی، جب میرے نبی تشریف لے آئے صحابہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے جماعت کے لیے۔ اب حضرت بلال نے عشاء کی اذان پڑھی، لمبا کام ہو گیا، میرے آقا تشریف نہیں لائے، صحابہ انتظار میں تھے، کسی میں یہ بھی جرت نہیں کہ دروازہ کھٹکھٹا دیں کہ آقا تشریف لاؤ، نہیں، بیٹھے رہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے، غسل کیا، صحابہ فرماتے ہیں بال مبارکوں سے، زلفوں مبارکوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے فرمایا چلو بھی نماز پڑھیں۔ نماز پڑھی، یا رسول اللہ آج بڑی دیر سے تشریف لائے۔ ایک تو فرمایا مجھے نیند آ گئی تھی، میں سو گیا، اور دوسرا فرمایا اگر مجھے اپنی امت کی مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں عشاء کا وقت یہ مقرر کر دیتا، تاخیر سے عشاء پڑھتا ہے، لیکن امت کی مشقت کا اتنا فکر تھا میرے مصطفیٰ کو۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بر وقت نماز پڑھنا پسند تھا، یعنی زور کی نماز زور کے وقت کے اندر پڑھی جائے، عصر کی نماز عصر کے وقت کے اندر پڑھی جائے، عشاء کی نماز عشاء کے وقت کے اندر، عشاء کا وقت تو بہت لمبا ہے نا، اس وقت تک پڑھی جائے۔ تو بہت زیادہ لیٹ کرنا بھی کراہت میں آ جاتا ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو روزوں میں سے شعبان کے روزے بڑے پسند تھے، نفلی روزوں میں، رمضان کے تو فرض ہیں، نفلی روزوں میں سے شعبان کے روزے پسند تھے، اور جمعرات اور پیر کا روزہ میرے آقا آخر وقت تک رکھتے رہے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ جمعرات اور پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا اس لیے رکھتا ہوں کہ پیر کو اور جمعرات کو ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں جب میرے اعمال پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ آپ اب تو رمضان ہے نا، رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں بھی مکہ شریف چلے جائیں، مدینہ شریف چلے جائیں، وہاں آج بھی پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا جاتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ کوئی سختی نہیں، جو نہ رکھنا چاہے نہ رکھے، لیکن وہ سفرے بچ جاتے ہیں مسجد نبوی میں بھی، خانہ کعبہ میں بھی، مغرب کے وقت وہ بڑے بڑے دسترخوان ہوتے ہیں، وہ سفرہ بولتے ہیں، وہ بچ جاتے ہیں، اور وہ منتیں کرتے ہیں کہ جی آپ کی مہربانی، وہ اپنی بات بولی میں عربی میں کہتے ہیں کہ آپ کی مہربانی ہوگی، آپ ہمارے ساتھ افطاری کریں، ہمارے پاس افطاری کریں۔ وہ کھڑے ہوتے ہیں، منتیں ترلے کرتے ہیں کہ میرے پاس افطاری کرو۔ اور آج ہمارے ہاں وہ فیس بک پر میں دیکھتا ہوں کئی بیچارے وہ پوسٹ لگاتے ہیں، بھئی میں فارغ ہوں، کسی کو حیا ہی نہیں آ رہا کہ افطاری کی دعوت ہی دے دوں۔ ہمارے یہاں یہ حال ہے، وہ منتیں کرتے ہیں۔ ایک آدمی نے پوسٹ لگائی، کہتا میں نے ساری پارٹیاں چھوڑ دی، صرف افطار پارٹی رکھی ہوئی ہے۔ ہمارے ہاں یہ اس کو بطور مذاق کر رہے ہیں۔ تو پیر کو اور جمعرات کو میرے مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، اور یہ طریقہ آج بھی تمام بزرگوں کا ہے، جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ جمعرات کا اور پیر کا روزہ رکھتے ہیں آج بھی۔ سن 1993 میں جب میں پہلی مرتبہ عمرہ شریف کے لیے حاضر ہوا مدینہ شریف اور مکہ شریف، تو جب اس وقت جاتے تھے یہاں سے کراچی، اور کراچی سے آگے جاتے تھے، ڈائریکٹ فلائٹ نہیں جاتی تھی، تو ہم یہاں سے کراچی چلے گئے فیصل آباد سے، اور آگے جو فلائٹ تھی وہ 5 گھنٹے لیٹ تھی۔ تو ہم نے سوچا 5 گھنٹے کہاں بیٹھیں گے، تو سفیر امن حضرت علامہ مولانا شاہ احمد دورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، مجاہد ختم نبوت، آپ ہم نے سوچا اس وقت آپ حیات تھے، ہم نے کہا چلو ان کے پاس چلے جاتے ہیں، تو ہم ان کے پاس ملنے کے لیے چلے گئے۔ جب ہم وہاں گئے تو قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، یہی ٹائم تھا زور کا، زور کے وقت قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، تو وہ دن تھا جمعرات کا۔ تو ہم نے پوچھا جی آپ استاد محترم بھی ساتھ تھے، تو آپ نے سوال کیا کہ جی آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں؟ فرمایا ہاں، چونکہ میں مصلی سناتا ہوں
تقریباً 55 مصلے لگاتار سنا چکے تھے۔ آخری عمر تک وہ مصلہ نہیں انہوں نے چھوڑا، مصلہ سناتے تھے۔ ورنہ آج کل سیاستدان تو مسجد کی طرف جاتے نہیں، وہ سیاست میں بھی تھے لیکن ان کی سیاست بھی کرپشن سے پاک تھی، اور دوسرا وہ اتنے نیک اور باعمل تھے، تہجد بھی نہیں چھوڑتے تھے اور پیر اور جمعرات کا روزہ بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ تو اس دن ہم حاضر ہوئے تو انہوں نے ہمارے لیے کھانے کا انتظام کیا۔ ہم نے کہا بھی آپ ہمارے ساتھ کھائیں، فرمانے لگے نہیں میرا روزہ ہے۔ ہم نے کہا جی آپ نے روزہ رکھا؟ کہتے ہیں ہاں، وہ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان نہیں ہے کہ میں جمعرات اور پیر کا روزہ مجھے پسند ہے، اس لیے پسند ہے کہ اس دن اللہ کی بارگاہ میں میرے اعمال جاتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں ہمارے سب کے پیر اور جمعرات کو اعمال اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، تو میں اس کو پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال اس حالت میں جائیں کہ میں روزے دار ہوں گا۔ تو ساتھ ہی کہنے لگے کہ میرا طریقہ یہ ہے، شروع سے میرا معمول یہ ہے، یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اللہ ہمیں بھی توفیق دے۔ فرماتے ہیں میرا شروع سے معمول یہ ہے، میں پیر کو اور جمعرات کو سفر نہیں کرتا، میں روزہ رکھتا ہوں۔ روزہ رکھ کے سفر تو ہو سکتا ہے، آج کل سفر آسان ہے، کوئی مشکل تو نہیں، گاڑیاں بڑی آرام دہ ہیں۔ فرماتے ہیں میں پیر کو اور جمعرات کو سفر اس لیے نہیں کرتا، میں پیر کو اور جمعرات کو حافظ صاحب کے ساتھ میرا ٹائم طے ہوتا ہے، میں دور کرتا ہوں پورے سال میں، ہر جمعرات کو ہر پیر کو حافظ صاحب کو بلا کر ان کے ساتھ وہ دور کرتے تھے اور روزہ رکھتے تھے، اس دن وہ کہیں نہیں جاتے تھے۔ تو پیر اور جمعرات کا روزہ اگر ہمارا بھی معمول بن جائے تو یہ اتنا مشکل نہیں ہے، بس عادت بننا ضروری۔ جب عادت بن جائے، جس کی نماز کی عادت نہیں ہے وہ اس کے لیے نماز پڑھنا بہت مشکل ہے۔ حالانکہ مسلمان کے بچے کی یہ عادت نہیں، فطرت میں شامل ہونی چاہیے، فطرت میں یہ بات شامل ہونی چاہیے بھی میں نے نماز پڑھنی ہے۔ تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شعبان کے روزے اور پیر اور جمعرات کا روزہ پسند تھا، جیسا کہ میں نے ابھی آپ سے حدیث پیش کی ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو 4 کلمات بڑے پسند تھے، یہ بھی حدیث پاک میں ہے، سنن ترمذی میں، بلکہ مسلم شریف باب الذکر میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے 4 کلمے بہت پسند ہیں، بلکہ مجھے ہی نہیں اللہ کو بھی بڑے پسند ہیں۔ آقا وہ کون کون سے؟ فرمایا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ فرمایا یہ مجھے پسند ہے۔ اس میں ترتیب کوئی ضروری نہیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ترتیب جو بھی رکھو، سبحان اللہ آخر میں لے جاؤ تب بھی کوئی نہیں، الحمدللہ آخر میں لے جاؤ تب بھی کوئی نہیں، جو مرضی ترتیب رکھو۔ جو بات میرے نبی نے اوپن چھوڑ دی نا، اس پہ ہم قید نہیں لگا سکتے۔ تو اگر میرے نبی نے اس کو اوپن چھوڑا، ہم بھی اس کو اوپن چھوڑیں گے، کوئی جس طرح بھی پڑھے، یہ 4 کلمے پڑھے۔ اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہنا بڑا پسند ہے۔ تو اللہ کا ذکر یہ ہمیں ہر وقت کرتے رہنا چاہیے، بغیر سوچے سمجھے۔ بس یہ ہو کہ لفظ غلط نہ پڑا جائے، یعنی جس طرح آدمی گاڑی چلا رہا ہوتا ہے نا، جب ڈرائیور بنتا ہے نا تو اس وقت وہ پریکٹس کرتا ہے کہ آگے سے کوئی چیز آ گئی تو بریک لگانی ہے، تو وہ بریک کو دیکھتا رہتا ہے کہاں ہے، کبھی وہ اس کو دیکھتا ہے، ریس کو دیکھتا ہے کہ وہ کہاں ہے، لیکن کب دبانی ہے کب نہیں دبانی۔ لیکن جب وہ پورا ڈرائیور بن جاتا ہے نا تو ایٹومیٹکلی طور پہ وہ بریک کی طرف نہیں دیکھتا، ریس کی طرف نہیں دیکھتا، اس کا پاؤں خود بخود ریس سے اٹھ کر بریک پہ چلا جاتا ہے۔ یہ فطرت ہوتی ہے، آدمی کی فطرت بن جاتی ہے
اس کی عادت بن جاتی ہے. تو اسی طرح اللہ کا ذکر ہماری عادت ہونی چاہیے. اٹھتے بیٹھتے اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی اچھی چیز دیکھو, خوبصورت چیز دیکھو تو سبحان اللہ. اور اسی طرح کوئی نعمت ملے, آپ کی پسند کا کوئی کام ہو گیا تو الحمدللہ. سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں تو اللہ اکبر اللہ اکبر. تو یہ طریقے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. تو یہ ہیں وہ چیزیں میرے آقا کو پسند ہیں. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دوسروں سے قرآن سننا پسند تھا. خود تو تلاوت کرتے ہی تھے. میرے مدنی کریم علیہ السلام کتنی تلاوت کرتے تھے. اور بالخصوص رمضان میں حافظ صاحبان دور کرتے ہیں 2 حافظ بیٹھ کر. میرے نبی بھی رمضان میں دور کرتے تھے, لیکن فرق یہ ہے تم ہمارے حافظ دور کرتے ہیں دوسرے حافظ کے ساتھ, میرے نبی کا دور ہوتا تھا جبریل امین کے ساتھ. جبریل امین علیہ السلام آسمانوں سے حاضر ہوتے سدرہ سے, اور میرے نبی کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے. جس سال میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہونا تھا, یعنی 10 ہجری کے اینڈ پر, جو 10 ہجری میں جو رمضان آیا, 11 ہجری میں آپ کا وصال ہو گیا. تو جس سال آپ کا وصال ہونا تھا, جو آپ کا آخری رمضان ہے, پہلے میرے نبی کا معمول یہ تھا, آپ کو قرآن کی تلاوت بھی پسند تھی, دور کرنا بھی پسند تھا, اور اعتکاف کرنا بھی میرے نبی کا پسندیدہ مشغلہ ہے. آج میں نے دیکھا ہمارے ہاں یہ دلچسپی بھی ختم ہو چکی ہے, بلکہ بعض مسجدوں میں, ہماری اپنی اس گاؤں میں مسجدوں میں جو امام صاحب ہوتے ہیں وہ منتیں کرتے ہیں, بابا جی اس دفعہ تم ہی بیٹھ جاؤ, بالکل ہی مسجد خالی ہے. یعنی اس طرح منتیں کر کر کے اعتکاف پہ بٹھایا جاتا ہے. اعتکاف بیٹھنے والا کوئی ملتا نہیں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف اتنا پسند کرتے تھے, جس سال آپ کا وصال ہونا تھا اس سال نبی پاک علیہ السلام نے جو آخری رمضان آیا اس میں دور بھی 2 مرتبہ کیا جبریل سے, یعنی پہلے سنگل ہوتا تھا, پھر 2 مرتبہ پورے قرآن کا دور کیا. اور اس سال میرے نبی نے اعتکاف بھی 20 دن کا کیا. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. نبی پاک علیہ السلام نے اعتکاف بھی 20 دن کا کیا. اور نبی پاک علیہ السلام کو دوسروں سے قرآن سننا بڑا پسند تھا. میں نے عرض کیا خود تو پڑھتے ہی تھے, لیکن دوسروں سے فرماتے ہیں انی احب ان اسمعہ من غیری, فرماتے ہیں میں پسند کرتا ہوں کہ یہ میں قرآن کسی دوسرے سے بھی سنوں. تو ایک دن عبداللہ بن مسعود سے فرمایا, اے عبداللہ بن مسعود مجھے قرآن سناؤ. یا رسول اللہ آپ پر نازل ہوا ہے اور میں آپ کو قرآن سناؤں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں دوسرے سے قرآن سنوں, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے سناؤ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تو میں نے سورہ نساء شروع کر لی. میرے آقا سن رہے ہیں, میں پڑھ رہا ہوں سورہ نساء شریف. پڑھتے پڑھتے جب میں نے یہ آیت پڑھی نا, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا, فرماتے ہیں سورہ نساء کی یہ آیت نمبر غالباً 41 ہے. فرماتے ہیں جب میں نے یہ پڑھی نا تو اچانک میری نظر نبی پاک علیہ السلام کی طرف پڑی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بس کافی ہے, بس کرو. تو جب میں نے چہرہ مصطفیٰ دیکھا میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. گویا کہ قرآن پاک کو سن کر اتنی توجہ سے سننا کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جانا, یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے. ہم تو قرآن سنتے ہیں, جو حافظ جلدی تراویح پڑھا دے ہم اس کے پاس جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے, یہ جلدی جلدی پڑھتا ہے, نہ اس کو سمجھ آتی ہے نہ ہمیں سمجھ آتی ہے, بس تراویح پڑھنی ہے نا. ایسے نہیں, قرآن کی سمجھ آنی چاہیے. ٹھیک ہے چونکہ نماز لمبی ہے, 20 تراویح آپ نے پڑھنی ہے تو آپ کو دیر بھی نہیں ہونی چاہیے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یعلمون تعلمون کی سمجھ آئے اور کوئی سمجھ نہ آئے. قرآن پورا سمجھ آنا چاہیے, سمجھ کر پڑھنا چاہیے. نبی پاک علیہ السلام تو ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھتے تھے. نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, اس طرح ایک ایک آیت کر کے پڑھتے تھے.
بلکہ میرے نبی پاک علیہ السلام کا گفتگو کا انداز یہ تھا، حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی نبی علیہ السلام کے لفظ گننا چاہتا تو بڑی آسانی سے گن سکتا تھا، اتنا ٹھہر ٹھہر کر میرے نبی گفتگو فرماتے ہیں۔ لیکن آج ٹھہر ٹھہر کر یہاں تقریر کرنی شروع کر دیں تو لوگ وہ نہیں سنتے، کہتے ہیں جی مولوی صاحب تو بڑا آرام آرام سے بولتے تھے، یعنی کہ تمہیں مولوی وہ پسند ہے جو زور لگا کر بولے، تقریر بھی وہ پسند ہے۔ تو بہرحال آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا آپ کو سب سے پیاری صورت کون سی ہے، آپ کو کس صورت سے پیار ہے؟ میرے آقا علیہ السلام مختلف موقعوں پر مختلف جواب دیا کرتے تھے، تو اس وقت جواب دیا انا فتحنا لک فتحا مبینا، مجھے یہ سورہ فتح پسند ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رنگ کون کون سے پسند تھے؟ حدیث میں آتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں کانا احب الالوان الیہ الخضرۃ، خضر کہتے ہیں سبز کو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کے نزدیک جو پسندیدہ رنگ تھا وہ سبز رنگ تھا۔ اچھا، اس حدیث میں تو سبز کا ذکر ہے اور دوسری حدیثوں میں سفید کا بھی ذکر ہے۔ آقا علیہ السلام اکثر سفید لباس پہنتے تھے اور سبز بھی پسند تھا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ سفید لباس بھی اکثر آپ پہنا کرتے تھے، یہ پسند تھا۔ اور کپڑوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو قمیض پسند تھی، قمیض پہنتے تھے، یہ بھی حدیث پاک میں ہے۔ ابو داؤد شریف میں کتاب اللباس میں حدیث نمبر 4025 کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قمیض کو پسند کرتے تھے، اور پھر دھاری دار کپڑا آپ کو پسند تھا، دھاری دار، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل سادہ کپڑے بھی پہنتے نہیں تھے، دھاری دار بھی۔ اور آپ ایک مرتبہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی حدیث ہے، یہ آپ نے کئی مرتبہ سنی لیکن موضوع کے متعلق ہے، پھر سنا دیتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دھاری دار یمنی چادر استعمال کر رہے تھے ان دنوں میں، تو ایک دن نبی پاک علیہ السلام دھاری دار یمنی چادر زیب تن کر کے آرام کر رہے تھے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں مجھے موقع مل گیا کہ آج میں دیکھوں میرے نبی کا چہرہ زیادہ خوبصورت ہے کہ چاند زیادہ خوبصورت ہے۔ فرماتے ہیں جب میں نے کبھی مدینے کے چاند کو دیکھا، کبھی آسمانوں کے چاند کو دیکھا، تو فرماتے ہیں کان عندی احسن من القمر، مجھے نبی پاک علیہ السلام کا چہرہ انور چاند سے کئی گنا زیادہ خوبصورت نظر آیا۔ یہ احسن تفضیل کا صیغہ ہے، بہت زیادہ خوبصورت نظر آیا۔ تو ایک آدمی نے اس کا ترجمہ کیا، برکت کے لیے وہ سنا دیتا ہوں۔ کہندا ایک پاسے چن ہووے چودھویں دی رات دا، ایک پاسے چن ہووے چودھویں دی رات دا، ایک پاسے چہرہ ہووے مصطفیٰ دی ذات دا، ایک پاسے چن ہووے چودھویں دی رات دا، ایک پاسے چہرہ ہووے مصطفیٰ دی ذات دا، چن نالوں چہرے تے شعاواں بے مثال نے، چن نالوں چہرے تے شعاواں بے مثال نے، سونے دیاں سونیاں اداواں بے مثال نے۔ اور ایک آدمی وہ سائیوال سے بولا، دریا کے کنڈے سے، وہ اپنی بولی میں کہتا ہے اے پھول تے کلیاں بھی ہیں سونے، اے پھول تے کلیاں بھی ہیں سونے، تے چن فلک دا بھی ڈیر سونا،
اے پھل تے کلیاں بھی ہیں سونے تے چن پلک دا بھی ڈھیر سونا تو سارے سونے اکٹھے کر لے تو سارے سونے اکٹھے کر لے حضور ورگی عطا نہ مل سی. تو ہر کوئی اپنی اپنی بولی میں میرے نبی کی تعریف کرتا ہے. اب میں اس طرف چلا گیا تو موضوع رہ جائے گا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پانی سادہ بھی پسند تھا اور ٹھنڈا اور میٹھا بھی پسند تھا. حدیث میں ہے، یہ جامع ترمذی کی صحیح حدیث ہے، 1895 نمبر حدیث ہے جامع ترمذی کی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کان احب الشراب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحلو البارد. نبی پاک علیہ السلام کو میٹھا اور ٹھنڈا پانی بھی پسند تھا. اس لیے اب تو گرمیوں کے روزے ہیں، سردیوں کے روزے ہیں، آج کل تو شربت ویسے چلتا نہیں، تو اگر کبھی میٹھا پانی اور ٹھنڈا بھی ہو پینا آپ کو موقع ملے تو نیت یہ کر لینا کہ میرے نبی کو پسند تھا. پانی تو پی لیں گے لیکن آپ کو ڈبل ثواب ہوگا کہ میرے نبی کی سنت ہی ہے، میرے آقا کو یہ پسند تھا. اور اسی طرح دودھ پسند تھا، میرے نبی کو دودھ پسند تھا. شہد پینا بڑا پسند تھا. آقا علیہ السلام کو شہد اتنا پسند تھا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5731، فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوہ والعسل. نبی پاک علیہ السلام کو حلوہ اور شہد پسند تھا. اب حلوہ کا مطلب کیا ہے؟ میٹھی چیز، کوئی بھی میٹھی چیز ہو سکتی ہے. یہ جو ہم حلوہ بناتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کسٹرڈ بنا لیں وہ بھی میٹھا بنائے تو میٹھا ہے، اور کوئی میٹھی ڈش کر لیں، میٹھے چاول کر لیں، یعنی میٹھی چیز. اور شاید میرے نبی کو پسند تھا. اور آج کل لوگ مذاق اڑاتے ہو جی مولوی حلوہ بہت کھاندے، حلوہ بہت کھاندے. ارے اللہ کے بندو، یہ میرے نبی کی پسندیدہ غذا تھی. بس اتنا سوچ لیا کرو جب میں مذاق اڑانے لگا ہوں کہیں یہ مذاق میرے نبی کی ذات تک تو نہیں جاتا. تیرے ایمان کا ہی بیڑا غرق ہو جائے تو کیا بنے گا. ایک برات پہ ہم گئے تو وہاں وہ آ جاتے ہیں، وہ چموٹے لے کر وہ جگتے مارتے ہیں، لوگ ان کو پیسے دیتے ہیں. تو ایک برات میں وہ آئے تو اس نے کہا جی، اب ان کا مقصد لوگوں کو ہنسانا ہوتا ہے جھوٹ بول کر بھی. تو وہ جو چموٹے مارنے والا ایک کو چموٹے جس کو چموٹے مارے جاتے وہ کہتا جی، چموٹے مارنے والا کہتا تو نے سنا ہے، کہتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. کہتا ہے میری ماں کے پاؤں میں تو جوتی بھی نہیں ہے. اب اس کو وہ چموٹے مارتا ہے، لوگ اس کو پیسے دیتے ہیں، ہمیں یہ بھی پتہ نہیں. اور اللہ کے بندوں، کس بات پر تم ان کو پیسے دیتے اور مسکرا رہے ہو؟ میرے نبی نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. ارے وہ نبی پاک کی حدیث کا مذاق اڑا رہا ہے اور آپ پیسے دے رہے ہیں. یہ تو سوچا کرو کہ یہ مذاق کہاں تک جا رہا ہے. اس لیے آج کے بعد حلوے کو مذاق نہیں کرنا. کھانا ہے کھاؤ، نہیں کھانا نہ کھاؤ. وہ جی مولوی بڑا حلوہ کھاتے ہیں. کبھی صبح جا کر شہر میں ناشتے والی دکانوں پر دیکھا کرو، جو حلوہ پوری کھا رہے ہیں ان میں مولوی کتنے ہیں. وہ سب ہی کھاتے ہیں. مولویوں کو خام خواہ یعنی جان بوجھ کر مولویوں کی تضحیق کرنا، تذلیل کرنا ہمارے لوگوں کا شیوا بن گیا ہے. اور تذلیل کرنا بڑا اپنے آپ کا سمجھتے ہیں کہ میں نے بہت بڑی بات کی، اپنے آپ کو بڑا میں اعلیٰ بن گیا ہوں. ارے اعلیٰ نہیں بنا. جس غوث پاک کی تم 11ویں دیتے ہو وہ کہتے ہیں علماء کی تذلیل کرنے والا منافق ہوتا ہے. یا غوث پاک کی 11ویں دینا چھوڑ دو یا پھر علماء کی عزت کرو، احترام کرو. اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثیں موجود ہیں، وہ انشاءاللہ علم کے موضوع پر جب بات کریں گے تو میں بتاؤں گا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس گلی سے، جس بازار سے، جس قبرستان سے دین کا طالب علم یا عالم دین گزر جائے تو 40 دن تک اللہ اس قبرستان سے عذاب اٹھا لیتا ہے. یہ حدیثیں موجود ہیں. تو ہم مذاق کرتے ہیں. آقا علیہ السلام کو مکھن پسند تھا.
کھجور پسند تھا، لیکن مکھن ایک نمبر، یہ پاؤڈر والا نہیں، ایک نمبر جو خالص مکھن تھا وہ میرے آقا علیہ السلام کو پسند تھا۔ اور اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کدو شریف بڑا پسند تھا۔ آقا علیہ السلام کدو کو پسند کرتے تھے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سنن ابن ماجہ شریف باب الاطعمہ حدیث نمبر 2771 ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب القرع، آقا علیہ السلام کدو شریف کو پسند کرتے تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں، اس کی تفصیل یہ ہے، فرماتے ہیں میں نے آقا علیہ السلام کی ایک مرتبہ دعوت کی تو میرے آقا علیہ السلام نے، میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا پکا لوں؟ گوشت کے ساتھ ساتھ کدو بھی، تو میں نے کدو بھی پکایا۔ تو میں نے دیکھا آقا علیہ السلام کدو کی جو کنتریں تھیں نا وہ شوربے سے تلاش کر کر کے تناول فرما رہے تھے۔ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا میرے نبی کو یہ اتنا پسند ہے آقا علیہ السلام۔ تو یہ کدو شریف ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فقہ حنفی کے بہت بڑے امام ہیں اور محدث بھی ہیں، ان کے سامنے کسی نے کہہ دیا یہ کدو جو ہے نا یہ مجھ سے پسند نہیں ہے، فرمایا جلدی کر کلمہ دوبارہ پڑھ ورنہ میں تیری گردن اتار دوں گا، تجھے پتہ نہیں کدو شریف میرے نبی کو پسند تھا، تو کہتا مجھے پسند نہیں، تجھے نبی کی پسند بھی پسند نہیں۔ تو اس لیے یہ کدو شریف کو آقا علیہ السلام پسند کرتے تھے۔ ہمارے بزرگ جو ہیں وہ کدو کو اکیلا کدو نہیں کہنے دیتے، کہتے ہیں کدو شریف کہو اس لیے کہ میرے نبی کو پسند تھا، میرے آقا علیہ السلام کو یہ پسند تھا۔ تو یہ میں نے چند باتیں آپ سے عرض کی ہیں کہ یہ وہ کام ہیں، وہ چیزیں ہیں جو میرے نبی کو پسند تھی۔ تو کوشش کریں ہم بھی ان چیزوں کو پسند کریں، اپنی زندگی میں معمول بنا لیں کہ یہ بات میرے نبی کو پسند ہے، یہ کام میرے نبی کو پسند ہے، اور میں